جی ناظرین، حرف راز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ افغانستان کی صورتحال کا تھوڑا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ ایک تو بھارت کو راستہ دیا گیا ہے، بھارت چاول جو ہے وہ افغانستان بھیج رہا ہے، اور ساتھ ہی جو غیر ملکی سفیر ہیں ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، امداد پر بات ہو رہی ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے بھی بڑا چرچہ ہے۔ یورپ کے تمام سفیر، آج جاپان کے سفیر بھی ملے ہیں افغان قیادت سے، ملا عبدالغنی برادر صاحب سے ملاقات کی، ان کی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اور اس سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، کتنے ٹن چاول جو ہے وہ بھارت چاول اور گندم دونوں۔ اچھا دیکھیں، میں عثمان صاحب میری بات سنیں، تو کیا ان ہونا چاہ رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ؟ دیکھیں پاکستان کو ایک طویل عرصے سے اس اور بارڈر کے اوپر اعتراضات تھے۔ اچھا، حامد کرزئی کے زمانے میں بھی تھے، اس سے پہلے بھی تھے، کہ یہ بارڈر ہم نہیں کھولنا چاہتے وہاں تک، کہ ہمیں نہیں پتا وہاں سے کیا جا رہا ہے کیا نہیں۔ اب چونکہ یہ تو ہمیں طے ہے کہ افغانستان میں کم از کم بم تو نہیں جائیں گے وہاں پر، کوئی طالبان تو یہ نہیں لیں گے، لیکن افغانستان میں بھارت جو تھی وہ گندم خرید کے بھیجتا تھا۔ اچھا، کیونکہ بھارت خود کم از کم 25% گندم جو ہے، بلکہ 40% گندم اپنی ضروریات کے لیے باہر سے منگواتا ہے۔ صحیح ہے۔ بھارت گندم میں خود کفیل ملک نہیں ہے۔ ٹھیک ہوا یہ تھا کہ ہمیں کاٹنے کے لیے بھارت نے چابہار سے 2013 میں پہلی کھیپ بھیجی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے کم از کم 2 ارب روپیہ لگا کے وہ پوری کی پوری روڈ بنائی تھی، جو زرنج والی اور لشکرگاہ والی اور چابہار تک آتی تھی۔ اور اس روڈ کے اوپر سب سے پہلے آپ خود سوچیں کہ اس کو باقاعدہ بھارتی سفیر نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم نے صدیوں پرانے راستے بند کر دیے ہیں، جو بولان کے راستے ہوتے تھے اور جو خیبر کے پاس کے راستے سے ہوتے تھے، جہاں سے کبھی شہاب الدین غوری آیا کرتا تھا اور جہاں سے کبھی بابر اور اپنا اس کی ہمایوں کی فوجیں آیا کرتی تھی، ہم نے بند کر دیے۔ اب ہم نے نیا راستہ کھول دیا۔ طالبان آئے تو جب انہوں نے آپ کو کہا کہ ہم نے بند کر دیا، تو آپ کو راستہ نہیں کھولنا۔ انہوں نے بھی بنیادی طور پر گندم خرید کے افغانستان کو بیچتی تھی، پاکستان خرید کے بیچ سکتا تھا، اور بہت آسان تھا۔ میں نے اس کا باقاعدہ کالم لکھا تھا کہ آپ اگر یہ خرید کے دیتے تو آپ کے تعلقات کئی گنا زیادہ ان کے ساتھ ہو جاتے، کیونکہ بھارت جو ہے ان کو مفت نہیں دے رہا، ان کو پتہ ہے ضروری ہے تو یہاں سے جاری بہت بڑی کھیپ جا رہی ہیں نا۔ اچھا وہ ایسے جا رہی ہیں کہ وہ بیسیکلی ٹرانزٹ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ ٹرانزٹ ٹریڈ میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی بھی جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں، اور وہ پیسہ لیتے ہیں، پیسہ لے کے افغانستان کے نام پہ بک کرتے ہیں، وہ یہاں سے خرید کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کا جس وقت 1 ارب روپے کا ماہانہ جو بل بڑھ گیا ہے امپورٹ کا، وہ اسی وجہ سے بڑھا ہے کیونکہ ٹرانزٹ ٹریڈ شروع ہوئی۔ اگر آپ کے تعلقات ٹھیک ہوتے افغانستان کے ساتھ، انسانوں کی طرح آپ نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا ہوتا، تو افغان تاجر اپنا ڈالر بیچتا۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ پشاور میں بیٹھا ہوا یا کراچی میں بیٹھا ہوا ہمارے ڈالر سے چیزیں خریدتا ہے اور وہاں جا کے بیچتا ہے، اور وہاں سے ان سے پیسے لے لیتا ہے۔ اب وہ سارا برڈن آپ کو بھی، اس سے زیادہ بیوقوف تو گورنمنٹ ہو نہیں سکتی نا کہ آپ جناب سارے اپنا ٹریڈ بل، اپنا ڈالر آپ نے اسی چکر میں مہنگا کروا دیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو شوکت ترین کی سمجھ میں نہیں آتی۔ مجھے کسی نے کہا کہ میں نے تمہارا کالم شوکت ترین کو بھیجا، اس نے پڑھ تو لیا، نیلا تو ہو گیا تھے ٹک، اب پتہ نہیں کیا کیا۔ میں نے کہا نیلا ہو گیا، اب اس کا آسمان نہیں لینا ہو جائے۔ تو یہ ہے ہماری بیسیکلی خارجہ وہی شوکت ترین صاحب تھے جو مہینہ پہلے کہہ رہے تھے کہ عمران خان IMF کے سامنے ڈٹ گیا ہے اور اب عوام کو پیٹرول مہنگا نہیں ملے گا، لیکن شوکت ترین صاحب بھی جو ہے یو ٹرن لے گئے۔ ایک بات بتاؤں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، پاکستان کے اندر ایک باغیرت اور جرأت مند آدمی چاہیے۔ آج میں نے لکھا ہے، کل صبح کالم میں آئے گا، 2006 میں انتخابات ہوئے تھے ایکواڈور میں، رافیل کوریا آیا تھا، اور رافیل کوریا نے کہا تھا اس ملک کا کوئی اور حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اس کو اس قرضے کو دینے سے انکار کر دیں۔ آپ سوچیں 14 رکنی اس نے ٹیم بنائی تھی ڈیٹ آڈٹ کی، اس میں ایرک ٹوسان تھا، اس میں 2-3 اور لوگ تھے، برسلز ہمارے خان صاحب نے بھی بنایا تھا کمیشن، انہوں نے ادھر سے بنایا تھے نا، پاکستان کے بیوروکریٹ 2 نمبر۔ ٹھیک، تو میں اکثریت ایسی ہے، میں جانتا ہوں ان کو، میرے سمیت 2 نمبر، مجھے 2 نمبر لگا۔ ٹھیک، تو انہوں نے بنایا۔ اچھا، انہوں نے 14 مہینے 7.5 لاکھ فائلیں تھے کی، 70,000 کانٹریکٹ کیے، اور کہا کہ 81% ڈیٹ جعلی ہے، انلیجیٹیمیٹ ہے، ہم نہیں مانتے۔ اٹھا وہ، اس نے جا کے ورلڈ بینک کا دفتر بند کیا، اچھا IMF کا دفتر بند کیا۔ انہوں نے کہا تمہیں کوئی حق حاصل نہیں کہ ہماری مانیٹرنگ کرو، تم کون ہوتے مانیٹرنگ کرنے والے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا تمام وہ جتنے پیسے ہیں 80% جتنے پیسے تھے ڈیٹ کے، وہ بانڈز کی شکل میں تھے، اس نے سارے بانڈ وڈرا کر دیے جو کہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کمپنیاں دوڑتی ہوئی پہنچی، 12 دن نیگوسیشن چلی ہیں، آخر اگری ہوا کہ 80% نہیں 70% ناجائز کر دیں۔ اچھا، یہ عمران خان صاحب نہیں کر سکتے تھے؟
ان کا کیا تعلق؟ ان کو خوف زدہ کیا ہوا ہے. پاکستان کے 40 جو بڑے بڑے اکانومسٹ ہیں نا، ان کو پاکستان بدر کر دینا چاہیے. یہ جو ہر بندے کو ڈراتے ہیں IMF سے، ورلڈ بینک سے، سے اس نے تباہ کیا ہوا ہے پاکستان کا سارا ستیہ. یار ان کا بھی بزنس چل رہا ہے نا، IMF کا، ورلڈ بینک کا بھی. لیکن بہرحال یہ ایک اور اہم ایشو ہے جو آپ کو خالستان کے معاملے پہ جو ریفرینڈم چل رہا ہے لندن کے اندر، اور بھارت کی جو چلاکی ہیں وہ اس طرح پکڑی گئی ہیں کہ وہاں پہ فیک اکاؤنٹ بنائے گئے ہیں. سکھ نہیں ہیں لیکن بہت بڑی تعداد میں ایسے فیک اکاؤنٹ ہیں جنہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے، اور یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں. اچھا، یہ پرانی ٹیکنیک ہے. یہ ٹیکنیک استعمال کی تھی CIA نے. CIA نے ٹیکنیک استعمال کی تھی روس کے خلاف، کہ اس نے کہا تھا ہم ایسے سخت آرٹیکل لکھوا کے چھپواتے تھے کہ جو کہ ہم روس کو کمیونسٹ کہہ رہا، ہم آئیں گے، ہم ان کی عورتوں کو بھی اجتماعی بیویاں بنا لیں گے، ہم سرمایہ داروں کو قتل کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے انقلاب. یہ انہوں نے خاص طور پہ یہی ٹیکنیک یہاں اٹھائی کہ خالستان کے بن کے، اور خاص طور پہ ہم یہ کر دیں گے، ہم آگ لگا دیں گے، ہم جلا. لیکن اب تو مسئلہ یہ ہے کہ اب تو آپ روٹ پکڑ لیتے ہیں. اب تو یہ ٹیلی فون چلا جائے، امریکہ چلا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ گوریا مقبول جان نے اس کو کتنا عرصہ استعمال کیا اور کیسے استعمال کیا. تو اب وہ زمانہ رہ نہیں گیا. یہ جو 50,000 سائٹس پکڑی گئی تھیں، آپ خود سوچیں کہ پوری یورپ پر. لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں، اصل مسئلہ یہ کہ اتنی بڑی فراڈولنٹ کنٹری کو آج بھی عزت اس لیے دی جاتی ہے کہ مارکیٹ ہے، مال خریدتا ہے. یہ اور بالکل وہ صحیح بات ہے وہ والی جو وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے یہ جو TLP کے دھرنوں میں فرانس کے سفیر پہ کہی تھی کہ اگر کوئی شخص صبح کہے کہ میں تم سے 50 لاکھ روپے کی سودا روز خریدوں گا، لیکن صبح میں تمہاری ماں اور بہن کو گالیاں دوں گا، تو مجھے اجازت ہے؟ تو کیا آپ اسے اجازت دیں گے؟ کچھ لوگ دیں گے، کہیں گے یار میرے کان میں گالی دے دینا، لوگ نہ سنیں. کچھ کہیں گے یار تھوڑا سا دے دو، کچھ کہیں گے دے دو تو کہیں گے یار یہ پاگل ہے، میں اس کو کیا کہوں، یہ تو کارٹون بناتا رہتا ہے. تو اقبال نے ایک فکر کہا تھا، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. حمیت نام جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ہمارے نہیں، یورپ میں بھی ختم ہو چکا ہے. ہر جگہ یہی ہے. آپ پیسے دو، میرا نوٹ بخا، میرا موڈ بنے. یہ جو ہر بندے کو ڈراتے ہیں IMF سے، ورلڈ بینک سے اس نے تباہ کیا ہوا ہے پاکستان کا سارا ستیہ. یار ان کا بھی بزنس چل رہا ہے نا، IMF کا، ورلڈ بینک کا بھی. لیکن بہرحال یہ ایک اور اہم ایشو ہے جو آپ کو خالستان کے معاملے پہ جو ریفرینڈم چل رہا ہے لندن کے اندر، اور بھارت کی جو چلاکی ہیں وہ اس طرح پکڑی گئی ہیں کہ وہاں پہ فیک اکاؤنٹ بنائے گئے ہیں. سکھ نہیں ہیں لیکن بہت بڑی تعداد میں ایسے فیک اکاؤنٹ ہیں جنہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے، اور یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں. اچھا، یہ پرانی ٹیکنیک ہے. یہ ٹیکنیک استعمال کی تھی CIA نے. CIA نے ٹیکنیک استعمال کی تھی روس کے خلاف، کہ اس نے کہا تھا ہم ایسے سخت آرٹیکل لکھوا کے چھپواتے تھے کہ جو کہ ہم روس کو کمیونسٹ کہہ رہا، ہم آئیں گے، ہم ان کی عورتوں کو بھی اجتماعی بیویاں بنا لیں گے، ہم سرمایہ داروں کو قتل کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے انقلاب. یہ انہوں نے خاص طور پہ یہی ٹیکنیک یہاں اٹھائی کہ خالستان کے بن کے، اور خاص طور پہ ہم یہ کر دیں گے، ہم آگ لگا دیں گے، ہم جلا. لیکن اب تو مسئلہ یہ ہے کہ اب تو آپ روٹ پکڑ لیتے ہیں. اب تو یہ ٹیلی فون چلا جائے، امریکہ چلا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ گوریا مقبول جان نے اس کو کتنا عرصہ استعمال کیا اور کیسے استعمال کیا. تو اب وہ زمانہ رہ نہیں گیا. یہ جو 50,000 سائٹس پکڑی گئی تھیں، آپ خود سوچیں کہ پوری یورپ پر. لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں، اصل مسئلہ یہ کہ اتنی بڑی فراڈولنٹ کنٹری کو آج بھی عزت اس لیے دی جاتی ہے کہ مارکیٹ ہے، مال خریدتا ہے. یہ اور بالکل وہ صحیح بات ہے وہ والی جو وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے یہ جو TLP کے دھرنوں میں فرانس کے سفیر پہ کہی تھی کہ اگر کوئی شخص صبح کہے کہ میں تم سے 50 لاکھ روپے کی سودا روز خریدوں گا، لیکن صبح میں تمہاری ماں اور بہن کو گالیاں دوں گا، تو مجھے اجازت ہے؟ تو کیا آپ اسے اجازت دیں گے؟ کچھ لوگ دیں گے، کہیں گے یار میرے کان میں گالی دے دینا، لوگ نہ سنیں. کچھ کہیں گے یار تھوڑا سا دے دو، کچھ کہیں گے دے دو تو کہیں گے یار یہ پاگل ہے، میں اس کو کیا کہوں، یہ تو کارٹون بناتا رہتا ہے. تو اقبال نے ایک فکر کہا تھا، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. حمیت نام جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ہمارے نہیں، یورپ میں بھی ختم ہو چکا ہے. ہر جگہ یہی ہے. آپ پیسے دو، میرا نوٹ بخا، میرا موڈ بنے. چلو جی، بہرحال ہمارا تو ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. انشاءاللہ پیر والے دن پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ